بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2387 نمبر حدیث پاک تک پہنچا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے مال لیے اور وہ ان کو ادا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ان اموال کو ادا کر دے گا، اور جس نے لوگوں کے اموال لیے اور وہ ان کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مثلا ایک شخص نے قرض لیا، اب اس سے پہلے کہ وعدہ کرتا فوت ہو گیا اور اس کا کوئی وارث وغیرہ بھی موجود نہیں یا سامنے والے کو نہیں پتہ، اس کا تو گیا قرضہ۔ اب بروز قیامت کیا ہوگا کہ اس قرض دینے والے کو، اس مقروض کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا۔ اب چونکہ یہ ادائیگی کا ارادہ بھی رکھتا تھا لیکن دینے کی مہلت نہ مل سکی تو اللہ تعالیٰ اب اس کو عذاب نہیں دے گا بلکہ دونوں میں کمپرومائز کروا دے گا، اور دونوں انشاءاللہ اگر اچھے اعمال ہوئے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ قرضہ اس نے لیا، مرا نہیں ہے لیکن اتنا تنگ دست ہو گیا کہ ادا نہیں کر پا رہا، سامنے والا کے مطالبہ کرتا ہے، یہ معذرت کرتا ہے کہ میرے پاس، اور حقیقتاً نہیں ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں پھر بھی اگر یہ ادا کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو دو چیزیں اب یہاں پر ہوں گی کہ ادا کیے بغیر فوت ہو گیا تو اللہ راضی کرے گا، اور یا پھر اس تنگ دست کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا، اور ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ کچھ عرصے بعد یہ ادائیگی پر قادر ہو جائے گا۔ اسی کو تعبیر کیا گیا کہ اللہ قرض ادا کر دے گا اس کا۔ تو یہ دو چیزیں۔ تیسری اب صورت یہ ہے کہ قرض لیا اور ادائیگی کا ارادہ ہی نہیں ہے، کھا گیا پیسے، یہ ضائع کرنا ہے۔ اب وہ جو چوتھی صورت ہے وہ یہاں بیان نہیں ہوئی، وہ اور جگہ ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ ظلم کی صورت بنتی ہے کہ قرض لیا، ادائیگی کا پہلے ارادہ تھا لیکن بعد میں ارادہ بدل دیا، یا اب بھی ارادہ ہے لیکن باوجود اس بات پر قادر ہونے کے کہ دے سکتا ہے، ٹالا مٹولی، 6 مہینے کا وعدہ 6 سال کے اندر قرضہ دیا ہے، اپنی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بچوں کی سالگرہ تک ہو رہی ہے، سامنے والے کو قرضہ نہیں لوٹا رہے، بیچارہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے۔ یہ جو تاخیر کرنا ہے یہ بھی بہت سخت گناہ ہے کہ سامنے والے کے لیے اذیت ہے، تکلیف ہے۔ آپ ادائیگی پہ قدرت رکھتے ہیں تو دیں آپ۔ یہ مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے اور ایسی کرتے ہیں، وہ پیمنٹ ہی نہیں دیتے، بار بار چکر لگواتے ہیں بیچارے، اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کی دکان ذرا زیادہ چلتی ہے، اچھا مال نکل جاتا ہے تو سامنے والا اس مروت میں کہ یار اگر ہم مال دینا ہی چھوڑ دیں گے تو پھر نقصان ہمارا ہی ہے، وہ اس اذیت کو برداشت کرتے رہتے ہیں اور ان کے نخرے بڑھتے رہتے ہیں کہ اگر نہیں دے گا ہم کسی اور سے لے لیں گے، وقت پہ پیمنٹ نہیں دینی ہے۔ گناہ چاہے نام اعمال میں ہزاروں لکھے جائیں، اس کی دل آزاریوں کے، اس کی تکلیف کے، اس کی کال کر کے جو اس کا بیلنس جا رہا ہے، یا وہ آدمی بھیجا اس کا آنے جانے کا کرایہ بیچارے کا اتنا تو ویسے نکل جائے، اس نے 50 چکر لگائے، ان سب کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ تو اب ہم ترتیب سے چند چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے سابقہ حدیثوں میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے کو ناپسند فرمایا۔ پہلی صورت تو یہ کہ قرض لیا ہی نہ جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بامر مجبوری آپ قرض لیتے ہیں تو اس کی کوئی مدت مقرر کرنی چاہیے۔ آپ نے لے لیے، یار مجھے 1 لاکھ دے دے، جب ہوں گے دے دوں گا۔ اب جب ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود شیطان کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاپ دینے پہ قادر بھی ہیں، اگر سامنے والا نہیں مانگ رہا تو یار مانگ کوئی رہا ہے، چھوڑو، اور اگر مانگ رہا ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بخل غالب آ جائے، مال کی محبت غالب آ جائے اور اب ٹال مٹول شروع کر دیں، اور یار میں نے کب کہا تھا کہ میں تمہیں اتنی مدت میں دے دوں گا، میں نے کہا تھا جب موقع ملے گا دے دوں گا، جب ہوں گے دے دوں گا۔ یہ چیز پھر آپ کو گناہ کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ الفاظ جو آپ نے ایک رعایتی پہلو اپنے لیے لیا تھا، یہ آپ کو گناہگار کروائے گا۔ اس لیے جانب احتیاط یہ ہے کہ آپ قرضہ لیں اور ایک میعاد مقرر کریں، میں 3 مہینے میں لوٹا دوں گا، 6 مہینے میں۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے میں اگر تنگ دستی رہے، سامنے والا مزید مہلت دے دے، لیکن آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ مجھے اس کو 6 مہینے میں لوٹانا ہے، 3 مہینے میں لوٹانا ہے، اور لوٹائیں اگر آپ قدرت رکھتے ہیں۔ یہ نہ دیکھیں جو وہ تو مانگ نہیں رہا، بھائی اگر نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ بوجھ اپنے سر سے نہیں اتارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شہید فوت ہوتا ہے تو سیدھے جنت میں جاتا ہے سوائے مقروض کے، یعنی کہ شہید نے بھی کسی سے قرض لیا ہوتا ہے نا تو وہ جو کہا گیا ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنتی سبز پرندوں کے پوٹے کے اندر ہوتی ہیں، یعنی وہ لٹکائی ہوئی ہیں قندیلوں کی طرح اور وہ جنت کا نظارہ کر رہے ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتا شہید قرض کی وجہ سے۔
یہ اتنی قبیح چیز ہے۔ تو اس لیے قرض لے ہی نہیں، اور اگر لیکن لے لیا ہے بامر مجبوری تو پھر مدت مقرر کریں، کیونکہ اگر آپ کو اچانک موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جلدی سے آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو کہیں لکھیں، اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں تاکہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ترکے میں سے اس کو ادا کر سکیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ کو قدرت حاصل ہو، مثلا آپ نے 3 مہینے کا ٹائم لیا لیکن 1 مہینے کے بعد ہی آپ ادائیگی پہ قادر ہو گئے، فوراً دے دیں، فوراً دے دیں۔ اس سے کہ آپ کا امیج بھی اچھا قائم ہوگا، پھر کبھی خدا نخواستہ ضرورت ہوگی تو سامنے والا خوش دلی سے دے گا کہ نہیں یار پہلے بھی قرضہ دیا تھا، 3 مہینے کا کہا تھا، 1 مہینے میں لوٹا دیا۔ اور اگر آپ 3 کو 6 پہ لے گئے، وہ آئندہ کبھی آپ کو قرضہ نہیں دے گا کہ نہیں وہ رلا کے واپس کیا تھا۔ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے قرض کے وبال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ نے اگر 1 مہینے میں دے سکتے تھے لیکن مدت 3 مہینے کی تھی، آپ نے کہا دے دوں گا اور بیچ میں موت آ گئی، پھر پریشانی ہوگی۔ اس لیے جو قرضہ اتار سکتے ہیں فوراً اتار دیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ تنگ دست ہو گئے تو مہلت مانگیں کہ بھئی مجھے مہلت دے دو۔ اچھا اب تنگ دستی کیا ہے؟ یہ بھی بہت سے سنیں گے تو شاید ان کو ناراضگی پیدا ہوگی اس اعتبار سے کہ وہ اپنی تنگ دستیوں کے رونے روتے سامنے والوں کے، حالانکہ تنگ دست ہوتے نہیں ہیں۔ آپ کے پاس اگر مال موجود ہے جس کو آپ بیچ کر کسی کا قرضہ اتار سکتے ہیں تو آپ تنگ دست نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیں۔ یہاں جو حدیثوں میں تنگ دست کہا گیا وہ اس کو کہ نہ پیسہ ہے کہ وہ قرضہ لوٹا سکے، نہ کوئی ایسا مال ہے جس کو بیچ کے قرضہ اتار سکے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پیسہ لے لیا، گھر میں سونا بھی ہے اور دیگر چیزیں، پرائز بانڈ پڑے ہوئے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹ، شیئرز خرید کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ تو کیش ہی نہیں ہے صاحب، یار بھی پیسے نہیں ہیں یار، تنگ دستی بہت ہے، جب آئیں گے میں تمہیں دے دوں گا، مہلت پہ مہلت لیے جا رہے ہیں۔ آپ تنگ دست نہیں ہیں، آپ یہ چیزیں کیوں نہیں سیل کرتے؟ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر شوہر نے قرضہ لیا تو بیوی کا سونا بیچنے پہ اس کو فورس کرے۔ وہ بیوی کا ہے تو وہ منع کر سکتی ہے اور وہ آپ فورس نہیں کر سکتے۔ اگر بیوی راضی ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن میں عورتوں کے زیور بیچنے کا بالکل قائل نہیں ہوں۔ کسی اگرچہ سخت ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر بنا کے کوئی نہیں دیتا۔ اور یہ ایک عورت کا زیور ایک عورت کے لیے بہت ہی زیادہ مطلب اس میں اس کو اٹریکشن ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ جب شادی بیاہ میں جاتی ہیں پہن کے جاتی ہیں، اور آپ نے سونا ہی بیچ دیا، وہ بیچاری کیا پہن کے جائے گی، اور بعد میں آپ بنا کر نہیں دیتے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کی چیزیں نہ لیں، اپنا بہرحال آپ حساب کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، قرضہ آپ کو دینا ہے اور ابھی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں تنگ دست ہوں، بھئی گاڑی بیچو اپنی، گاڑی بیچ کے چھوٹی گاڑی خرید لیں، آپ کم قیمت والی گاڑی خرید لیں، اسکوٹر پہ آ جائیں آپ، لیکن پیسہ وقت کے اوپر ادا کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور وہ جب مانگے یار پیسے نہیں ہیں یار، تنگ دستی ہے بہت، میں دے دوں گا تمہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب اس سے میں نے اسی وجہ سے کہا کہ بہت سارے اپنے تنگ دستی کے رونے روتے ہیں لیکن ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، پیسہ نہیں دے رہے ہوتے۔ حتیٰ کہ شریعت تو یہ کہتی ہے اگر آپ کے پاس مکان ہے نا، آپ نے کسی کے 40-50 لاکھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آپ کو دینے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، مکان بیچیں، اس کا قرضہ ادا کریں اور کرائے پہ جائیں آپ، یہ کہتی ہے شریعت، اس کو تو کریں آپ۔ اچھا اب یہ بہت سے جو فیل کر رہے ہوں گے نا، بیڈ فیل کر رہے ہوں گے، اب اس کو ذرا یوں کر لیں، آپ نے کسی کو 30 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں، وہ مکان میں رہ رہا ہے آرام سے، اور آپ جب جاتے ہیں کہتا ہے یار میرے پاس بھی پیسے نہیں، تنگ دستی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی اپنا مکان بیچو یار، مجھے پیسے دو، تم چاہے کرائے پر جاؤ۔ یہ آئیڈیا پھر آپ کو بہت اچھا لگے گا، ہاں یار باقی اس کے پاس تو پراپرٹی میں بیچو اور میرا قرضہ اتارو، مجھے بھی تو ضرورت ہے۔ اس لیے جب کوئی مسئلہ، شرعی مسئلہ آپ کو اپنے خلاف محسوس ہو تو اس پہ ناراض نہ ہوا کریں۔ اگر ایک جہت سے آپ کے خلاف ہے تو دوسری طرف، دوسری جہت سے یا دوسرے پہلو سے وہ آپ کی موافقت میں بھی ہوتا ہے، اور چاہے مخالف ہو چاہے موافق ہو، بہرحال ہمیں تو شریعت پہ چلنا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ لیکن نہیں، میں جانتا ہوں ایسے ایسے لوگوں کو 10-10 سال 20-20 سال سے قرضے لیے ہوئے ہیں، لوٹانے کا نام نہیں لے رہے۔ جس کا قرضہ لیا اس کے پیسے کی ویلیو کیا رہ گئی آپ اندازہ کریں۔ اگر آج سے 10 سال پہلے آپ نے کسی سے 40 لاکھ اٹھائے، آج اس پیسے کی ویلیو کیا رہ گئی؟ اگر اس کے پاس ہوتے، وہ زمانے میں اپنا نفع حاصل کرتا، انویسٹمنٹ کرتا، اس کو پروفٹ ہوتا۔ آپ 10 سال تک اپنا مکان نہیں بیچ رہے، آپ اپنی پراپرٹی نہیں بیچ رہے، اپنے پلاٹ لے کے رکھے ہیں، اس کو بتایا نہیں ہوا کہ ایک پلاٹ میرا ہے، اگر بیچ کے میں دینا چاہوں دے سکتا ہوں، لیکن وہ پلاٹ ہے بچوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کے آپ نے 40 لاکھ کا کنڈا کر دیا، بالکل سمجھ لیجئے، اور وہ آج کل کے 5 لاکھ بھی نہیں رہ گئے بیچارے کے، 10 لاکھ رہ گئے۔ لیکن ہمیں نقصان نہ ہو، دوسرا پستا رہے، یہ غلط چیز ہوتی ہے، اور اس کو آپ سمجھیے۔ تو
تو اب اگر کوئی باوجود قدرت کے، اب یہ بھی قدرت میں آئے گا کہ آپ اپنی پراپرٹی، اپنی چیز بیچ کر اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں اتار رہے اور مدت بھی گزر چکی ہے، سالہ سال گزر چکے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ تلف کر دے گا ایسے آدمی کو، ضائع کر دے گا، بے برکتی پیدا ہوگی۔ اور اگر ادا کیے بغیر مر گئے تو پھر تو یہ بھول ہی جائیں کہ وارث قرضہ ادا کر دیں گے۔ یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ابا جان اگر قرضے لے کر چلے گئے تو پراپرٹیاں بیچ دی ہوں، بچوں نے پلاٹ بیچ کر، دکانیں بیچ کے قرضہ اتار دیا ہو، نہ گئے ابا تو گئے، ابا سے لو۔ بعض کر دیتے ہیں تو پھر وہ مدت مقرر کرتے ہیں، پھر مزید 10 سال 20 سال انتظار کرو۔ تو یہ یاد رکھیں قادر ہیں۔ اور ایک جو اس میں صورت واضح لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ قرض لیتے ہیں اور دینے کا ارادہ نہ ہو، تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تلف کر دے گا، تلف مین ضائع کر دے گا، تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، بے برکتی پیدا ہوگی، اولاد نافرمان نکلے گی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آپ کو خطرناک پراسرار بیماریاں لگیں گی، اولاد نافرمان بنے گی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرے گی، اور یہ تمام وبال آپ کے اوپر ہوگا، اور سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں اپنے قصور تو دیکھتے نہیں، یار کسی نے جادو کروا دیا، ارے بھائی جادوگر تو ہم ہیں سب سے بڑے، گندے اعمال کر کے، غلط اعمال کر کے، لوگوں کے حق تلف کر کے، ان پر ظلم کر کے ہم نے بے برکتیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، اور الزام ہے کہ جی جادو کروا دیا۔ آپ ہیں، ہم ہیں جادوگر بڑے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور پھر اگر ایسے ہی مر گیا، اب آپ دیکھیے گا کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اس مقروض کو کھڑا کرے گا اور اس کو کھڑا کرے گا، اور وہاں اللہ کی تائید اس کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری تو شرارت پہلے تو ذہن میں بھری پڑی تھی کہ میں پیسے لوں گا اور ادا ہی نہیں کروں گا۔ اب اس کی نیکیاں نکال کے شخص کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ اب نیکیاں تو پہلے نکل گئیں، اس کے گناہ اور آ گئے، اب جاؤ سیدھے جہنم میں۔ چند ٹکے دنیا کے حاصل کر کے دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے والا میدان محشر میں جب اس مفلسی میں مبتلا ہوگا، تو اگر اس سے پوچھا جائے نا کہ اگر تجھے دنیا میں بھیج دیا جائے کیا کرے گا، وہ کہے گا پوری دنیا سونے کی بنا دی جائے میں اس کو صدقہ کر دوں گا اللہ کی بارگاہ میں، بس مجھے اس سے نجات مل جائے، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو جتنے ایسے بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں، اور خصوصاً باہر کے ملکوں میں لوگ بعض اوقات ٹیکس بچانے کے لیے کیش اپنے پاس رکھتے ہیں، شو نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ، ان سے کوئی قرض مانگتا ہے وہ اسی میں سے قرض دے دیتے ہیں۔ اب سامنے والا پہلی چلاک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس قرض کا یہ مطالبہ تھانے میں جا کے تو کر نہیں سکتا، کسی اور طرح تو کر نہیں سکتا، ویسے ہی مانگے گا، لکھت پڑھت ہوتی نہیں ہے، گواہ ہوتے نہیں ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں۔ اب وہ پریشان ہے، وہ جا کے اگر رپورٹ درج کرائے تو پہلے تو پولیس والے پوچھیں گے اتنا پیسہ تیرے پاس آیا کہاں سے، ٹیکس دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اور مصیبت آئے گی۔ خاموش رہو اور صبر کرو، یہ میرے پاس اتنے کیسز آئے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جس نے لیا تھا اس کا دینے کا ارادہ ہو، بعد میں نیت بدل گئی، لیکن یہ بھی چلے ہم ایک حسن بد اس کے ساتھ قائم کر لیں، بدگمانی کر لیں، یہ بھی ارادہ ہوگا کہ یار پیسہ کھا جاؤ، کون سا واپس لے سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ آپ کی جو چالاکی اور مستیاں ہیں نا، جو آپ نے دنیا کی عارضی نعمتیں اور تھوڑا سا سکون حاصل کرنے کے لیے اختیار کی ہیں، یہ آپ کو قبر میں برسوں رلائیں گے۔ یہ جتنا آپ عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں نا، یو کے اندر، یو ایس اے، جرمنی، یہاں گھوم رہے ہیں وہاں گھوم رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں، صاف ستھری فضائیں، ملاوٹ کے بغیر چیزیں، یہ سارے آرام آپ کے لیے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ شرارت کرتے رہے، کل آپ کے لیے اتنا عذاب کا سبب بنیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے اچھا رکھا ہے تو آخرت بھی بہتر ہوگی، آخرت دنیا میں اچھا رہنے سے نہیں ہوتی، اس کی بہتری کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ لوگوں کے حقوق، حق نہ ماریں۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں کوتاہی ہو گئی، معاف کر دے گا اللہ، نمازوں میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں ہو گئی، فطر ادا نہ کر سکے آپ، کسی نے معاذ اللہ شراب پی لی، کسی نے بدنگاہی کر لی، میں اس کی کوئی خدا نخواستہ اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو معافی دے دے گا۔ لیکن جب آپ حقوق العباد میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جب تک مظلوم راضی نہیں ہوگا اللہ بھی نہیں بخشے گا، اور میدان محشر میں مظلوم کا راضی ہو جانا بہت مشکل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیٹے نے باپ کی نافرمانی کی ہوگی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس بیٹے کی نیکیاں باپ کے نام اعمال میں ڈلوائے گا، تو یہ باپ تمنا کرے گا کہ کاش میرے بیٹے نے میری اور نافرمانی کی ہوتی تو میں اس کی اور نیکیاں لے کے نکل جاتا۔ یعنی بعض موقعوں پر خود غرضی کا عالم یہ ہوگا، جب سگا باپ یہ کر رہا ہے،
اور نبی کریم نے فرمایا کہ ایک شوہر ہوگا، وہ بیوی کے پاس جائے گا کہ آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر تو دے دے تو میں نجات پا جاؤں گا۔ بیوی کہے گی نہیں، آج میں نہیں دوں گی۔ تو حدیث میں ہے کہ شوہر اپنے وہ احسان یاد دلائے گا جو اس نے دنیا میں اس پر کیے تھے۔ مثلا مکان دلوایا تجھے، گاڑی دی، سونے کا سیٹ نہیں دیا تھا تجھے، لیکن عورت کہے گی سب ہے لیکن میں آج نیکی نہیں دے سکتی۔ اب اس میں آپ سوچیں، بیوی ہے، بچہ ہے، والد ہیں، ان کی خود غرضی کا بعض جگہ ایسا معاملات ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جس کا آپ پہ قرض دبا گئے، اس کو اذیت دی، اس کی فیملی اس کو ٹونٹنگ کرتی ہے کہ ابا تمہاری دماغ خراب ہو گیا تھا، تمہیں اتنی عمر ہو گئی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم نے اس کو اتنا پیسہ دے دیا، وہ کھا گیا، بیچارہ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے، صدمے کا شکار ہو رہا ہے، اور آپ بھاگ گئے۔ وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے گا؟ وہاں تو آپ قدموں میں بھی گر جائیں گے تو وہ لات مار کے آپ کو دور کر دے گا۔ اس لیے ناراض مت ہوں، ہماری بات کو سن کر غصے میں آنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں۔ کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا مرنے کے بعد، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ اس لیے فوراً سے پیشتر لوگوں کے پیسے ادا کریں، چاہے اپنی پراپرٹی بیچنی پڑے، پلاٹ بیچ دیں، دکانیں بیچ دیں، کوئی بھی انتظام کریں، لیکن خدا را اس وبال سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، ورنہ آپ گئے کام سے۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، اور یہ کیو ٹی وی کی برکت ہے کہ آپ نے اس پروگرام کی برکت سے ان معاملات کو آپ جانتے ہیں، سیکھتے ہیں آپ۔ اس کے باوجود اگر نہیں کرتے تو پھر بروز قیامت کوئی حیلہ بہانہ نہیں ہوگا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اداء الدیون، قرضوں کے ادا کرنے کا باب۔ حدیث ہے 2388، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا تو فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ یہ احد پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے اور اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ باقی رہے، سوائے اس دینار کے جس کو میں قرض ادا کرنے کے لیے محفوظ رکھوں۔ پھر فرمایا، جو زیادہ مال رکھنے والے ہیں وہی کم مال والے ہوں گے، یعنی آخرت میں، ماں سوا ان کے جنہوں نے اس طرح اور اس طرح مال کو راہ حق میں خرچ کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے سامنے دائیں بائیں اشارہ کیا، جس نے یوں دیا، یوں دیا، یوں دیا، اس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اور فرمایا، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم یہیں ٹھہرے رہو، اور تھوڑی دور آگے گئے تو میں نے ایسی آواز سنی جیسے آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ابھی حدیث اور ہے، لیکن ٹائم چونکہ کلوز ہوتا ہے، ہمیں وقت کے اوپر ختم کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس کی وضاحت کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے درس بخاری، دوسروں کو ترغیب دیا کریں خدا را، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیض حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔